والدین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، کہاں گئی تھی؟ سب خیریت تو ہے؟ ارے بہن اپنی تو سب خیر ہے، لیکن میری جو ساس ہے نا اس سے بڑی پریشان ہوں. کیوں بہن، آپ کی ساس نے کون سا مسئلہ کھڑا کر دیا؟ ارے بہن ابھی میرے شوہر کام سے آ کے کھانا کھایا ہی تھا کہ میری ساس نے آواز لگا دی کہ میری دوا لا کر کے دو. وہ اچھا، ایسا لگتا ہے آپ کی ساس کی طبیعت خراب ہے. ارے بہن ویسے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ان کا روز کا معاملہ ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کبھی بخار، کبھی کھانسی، کبھی نزلہ وغیرہ وغیرہ. لیکن بہن ان کی طبیعت سے بڑی عاجز آ گئی ہے. ارے بہن کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ آپ کے شوہر کی والدہ ہے، یعنی کہ آپ کی بھی والدہ ہے. اور آپ والدین کی تو خدمت کرنی چاہیے. خدمت کرنے سے تو جہاں کی کامیابی ملتی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور ان کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. ارے بہن کس قدر کے احسانات ہیں؟ پورے 2 سال سے خدمت کر رہی ہوں، نہ دن کو سکون میں، نہ رات کو چین سے سو سکتی ہوں. کبھی وہ کرو، کبھی یہ کرو، کبھی یہاں آؤ، کبھی وہاں جاؤ. ارے بہن اگر تم میری جگہ ہوتی نا قسم خدا کے گھر چھوڑ کر چلی جاتی. پریشان آقا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دیر سے تمہاری باتیں سن رہے تھے، معاف کرنا برداشت نہ کر سکی تو درمیان میں حاضر ہو گئی. لیکن بہن جو بھی بولو تمہاری باتوں سے میرے دل میں بہت تکلیف پہنچی ہے. تمہیں کیا تکلیف پہنچ گئی بتائے تو صحیح. ارے بہن والدین کے سلسلے میں جو آپ کی سوچ ہے نا وہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ وضاحت تو کریں. ارے بہن تمہاری گفتگو سے تو لگتا ہے کہ والدین تمہارے لیے بوجھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. والدین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اچھی طرح خدمت کرو اور انہیں اس تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور نہ ہی اور ان کے ساتھ الگ سے بات کرو. آئی بات سمجھ؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا مقام اور مرتبہ رکھا ہے والدین کا. ارے بہن آپ کیا بول رہی ہے؟ میں سمجھی نہیں. ارے بہن میں نے کون سا فلسفہ کہہ دیا جو آپ سمجھی نہیں. مثال کے طور پر سمجھیے آپ گہری نیند میں ہیں اور آپ کی والدہ نے آپ کو آواز لگائی کہ بیٹا اٹھو ذرا ایک گلاس پانی دو. تو اس سے جو آپ کی نیند ٹوٹی ہے اس پر آپ نے اف یا ہاں کہا، یہ تک کہنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ فوراً اٹھو اور ہم پر چلا. آئی بات سمجھ؟ ارے بہن یہ بات تو صحیح ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن میں نے اپنی ساس کی اتنی خدمت کی کہ ان کا حق ادا کر دیا. اب میرے اوپر ان کے کوئی احسانات نہیں ہے. ارے وہ بہن مغل مسلم کی دال درسو سمجھ کر بولو. ساری زندگی تو کیا، زندگی کا ہر ایک لمحہ بھی لگا دے حق تو دور کی بات ہے، حق کا ایک بھول ہی ادا نہیں ہو سکتا. کیسے بہن کیسے نہیں ہو سکتا؟ ارے بہن ذرا غور سے سنیے. ایک نوجوان حضور کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو عرض کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. اے بہن ذرا غور سے سنیے کہ وہ نوجوان کیا سوال کرتا ہے، حضور کیا جواب دیتے ہیں. اور نوجوان عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میری ماں بہت بوڑھی اور کمزور ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں. ایک دن ان کے دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے حج کرواؤ، مجھے حج کرنے کا دل چاہتا ہے. تو میں نے انہیں ٹوکرے پر اٹھایا اور اپنے سر پر اٹھا دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور اسی حالت میں نے انہیں پورا حج کروایا. اور جب میں وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا تو میری ماں کو حاجت پیش آئی. وہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے حاجت پیش آئی ہے. اتنا کہنا ہی تھا کہ نجاست ٹوکرے سے باہر نکل کر میرے جسم پر پھیل گئی. اے اللہ کے رسول میں نے اسے ذرا بھی برا نہ سمجھا، بلکہ اپنی ماں کو نیچے اتارا
اور اسے صاف کیا، پھر میں بھی پاک و صاف ہوا۔ اے اللہ کے رسول، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ارے بہن جلدی بتائیے کہ حضور نے اس شخص کا کیا جواب دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، بچے کی پیدائش کی جو درد جاگ میں جو پہلی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، اور آپ کہہ رہی ہیں 2 سال اپنی ساس کی خدمت کر دی، اس میں احسان جتا رہی ہیں۔ ذرا اللہ سے ڈرو اور مرتے دم تک اپنی ماں کی خدمت کو سعادت جانو اور ان کے لیے دعا کیے، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا، ہم پر مہربانی فرمائی، اسی طرح ان پر بھی مہربانی فرما۔ بس بہن واقعی آپ دونوں نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو والدین کے حقوق سے بالکل لاعلم تھی۔ اللہ پاک آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ میری بہن، اب تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ماں کی کیا مقام و مرتبہ ہے اور ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو اپنی ماں کی گالیاں دیتے ہیں، بات بات پر انہیں مارنے کو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ انہیں اللہ کا فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے انہیں اف تک بھی نہ کہے، ان کے لیے گھبرا کر ان سے جھڑک کر بات بھی نہ کہے، اور یاد رکھنا چاہیے ہم بڑی سے بڑی عبادت کر لیں اور ماں ناراض ہے تو اللہ کے سامنے سب بیکار ہے۔ اور ہمیں حضرت علقمہ کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ صحابی رسول ہے، سعادت گزار ہے، لیکن ماں ناراض ہے تو آخری وقت میں کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ اور جیسے ہی ماں نے معاف فرمایا تو بے اختیار کلمہ بول دیے۔ اور ہمیں آج ماں بیٹیوں کو بہو کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا بہن، یہ حقیقت ہے کہ والدین کی رضامندی میں خدا کی رضا ہے۔ ارے بہن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن وہ تو میرے شوہر کی ماں ہے، میں ان کی خدمت کیوں کروں؟ کیا میں نے ان کا ٹھیکہ لکھا کے رکھا ہے؟ جس کی ماں اس کا بیٹا جانے۔ ارے بہن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اجازت دیجیے۔ جی ضرور پوچھیے۔ شوہر کا پیسہ، شوہر کا گھر، شوہر کا جائیداد، شوہر کا سب کچھ کس کا ہے؟ میں ان کی بیوی ہوں تو میرا ہی ہوگا نا۔ اچھا آپ کا ہے؟ نہیں تو کیا میرے پڑوسن کا ہوگا؟ اچھا جس طرح آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ شوہر کا سب کچھ آپ کا ہے، اسی طرح شوہر کی ماں بھی تو آپ کی ماں ہوئی، کیا آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتی؟ مانا کہ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے۔ جی بہن آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں۔ اچھا اور بتائیں، اگر آپ کی بھابھی آپ کی ماں کی خدمت نہ کرے تو؟ پورے گھر میں راج ٹھیک کر سکتی ہے اور میری ماں کی خدمت نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ پورے گھر میں راج نہیں کر سکتی ہیں اور اپنی ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی ہیں۔ میں بس آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج بیٹوں کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی والدین کی اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے، اس سے دنیا و آخرت دونوں سمجھ جائے گی۔ انشاءاللہ میں بھی اس مجمع میں یہ عہد کرتی ہوں کہ اس نصیحت پر ضرور عمل کروں گی اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔ اور میں آئے ہوئے سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کے والدین ناراض ہیں وہ ان سے معافی مانگے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ آپ دونوں کو بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے والدین کو حقوق بتا کر اللہ کی ناراضی سے بچا لیا، ورنہ تو میری دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بہن، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔